آپ نے جو سب سے پہلے حدیث پیش کی ہے اس کا غلط سند آپ نے یوں پیش کیا، اس کا غلط متن آپ نے یوں پیش کیا، اور اس کا صحیح سند یہ ہے اور صحیح متن یہ ہے۔ یہاں تک کہ اسی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کے 100 احادیث جو غلط سند کے ساتھ ایک ہی مرتبہ سنے ہیں، غلط متن کے ساتھ ایک مرتبہ سنے ہیں، وہ بھی یاد کیا اور اس کا صحیح سند بھی لوگوں کو بتایا، صحیح متن بھی بتایا۔ امام بخاری اور صحیح بخاری سے رشتہ اور تعلق ان کا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی بات بھی کرتے ہیں، صحابہ کی بات بھی کرتا ہے، تابعین کی بات بھی کرتا ہے، بعد کے مجتہدین اور فقہا کی بات بھی کرتا ہے، لیکن جو صرف امام بخاری کی بات کرتا ہے، بعد والوں میں سے کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو آپ بتائیں ایسے لوگوں کا امام بخاری اور صحیح بخاری سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ذات امام بخاری سے غیر مقلدین کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں، جس طرح حدیث کے شروع میں باب ہوتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، جس کو فقہی مذہب کہتے ہیں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو نقل کیا ہے غیر مقلدین کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل کیے ہیں، ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ ہے تو صحیح بخاری میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں غیر مقلدین کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کی نسبت کی گئی ہے، ایک وقت آئے گا آپ ان تمام جھوٹی احادیث کی نسبت کو ختم کر دیں گے۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، یہی وجہ ہے، یہی خواب ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہیں کہ جس نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کر دیا۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین۔ سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے موقف کو سمجھیں، اپنے نظریہ کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو سمجھیں، اپنے دلائل کو سمجھیں، پھر مد مقابل جو ہم پر اعتراضات کرتے ہیں اس کے عقیدے کو بھی سمجھیں، اس کے نظریے کو بھی سمجھیں، اس کے موقف کو بھی سمجھیں اور ان کے دلائل کو بھی سمجھیں۔ پھر ہمارے لیے بات کہنی بھی آسان ہوگی اور بات سمجھانی بھی آسان ہوگی۔ ہم نے آج کے سبق میں اس بات کو واضح کرنا ہے کہ غیر مقلدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں اور صحیح بخاری کی کتاب جو ہیں یہ بھی ہماری ہے۔ صحیح بخاری کا نام کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، لیکن لوگ اس کو صحیح بخاری کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، مختصر نام صحیح بخاری رکھتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ محمد بن اسماعیل البخاری، اور لوگ اختصار کی وجہ سے اس کو امام بخاری دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب معتبر ترین اور معتمد ترین کتاب ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو غیر مقلدین ہیں، احناف کی مخالفت کر کے میدان میں اترتے ہیں، وہ لوگوں میں یہ بات پلاتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری یہ ہماری کتاب ہے، امام بخاری ہمارا ہے، اور ہم جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں، اور عوام میں یہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری اور امام بخاری کے ساتھ تعلق اور رشتہ یہ ہمارا ہے، ہمارے علاوہ کسی کا بھی امام بخاری اور صحیح بخاری سے تعلق اور رشتہ نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ ہم بھی غیر مقلدین یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی اہل حدیث ہیں اور امام بخاری بھی اہل حدیث ہیں، لہٰذا ہم دلائل صحیح بخاری سے پیش کرتے ہیں۔ ہاں باقی حضرات مقلدین جو ہیں وہ گویا کہ اگرچہ صحیح بخاری پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ختم بھی کرواتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا اس صحیح بخاری پر کوئی عمل نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں میں تاثر پیش کرتے ہیں، بات پلاتے ہیں کہ دیکھو ہم بھی اہل حدیث سے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اہل حدیث ہے۔ تو انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا کہ امام بخاری اور صحیح بخاری کے ساتھ تعلق اور رشتہ یہ مقلدین کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا کام لیا کہ دنیا اس کے کام کے لیے حیران ہے۔
ان کے کافی سارے واقعات میں سے صرف ایک واقعہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا کام لیا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد میں لوگوں نے بلایا تھا اس کام کے لیے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمارے پاس چند مسائل ہیں، چند احادیث ہیں، ان کے بارے میں آپ سے معلومات حاصل کرنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد جانے سے پہلے لوگوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ امام بخاری جیسے آئیں گے تو ہم اس کو ایسے طریقے سے ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے کہ علماء کی نظر میں بھی یہ بالکل آخری حد تک پہنچ جائے گا اور عوام تو ویسے بھی اس سے متنفر ہو جائیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے قبل انہوں نے 10 لوگوں کو تیار کیا اور ہر آدمی کے ذمہ یہ لگایا ہے کہ آپ نے 10 حدیثیں تیار کرنی ہیں اور اس طریقے سے تیار کرنی ہے کہ اس حدیث کے سند کو بھی بدلنا ہے، اس حدیث کے متن کو بھی بدلنا ہے۔ آپ نے اس پر تیاری کرنی ہے۔ جب امام بخاری تشریف لائیں گے، جب آئیں گے تو آپ نے اس سے سوال کرنے ہیں کہ یہ حدیث کے بارے میں ہمیں معلومات چاہیے، تو پھر امام بخاری خاموش ہو جائے گا اور لوگوں میں بھی ذلیل ہو جائے گا، عوام الناس میں بھی، اور علماء کرام کے ہاں بھی اس کی قدر و قیمت کم ہو جائے گی۔ اب جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو وہاں پر لوگوں نے مجلس لگائی تھی، عوام بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور علماء بھی بیٹھے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک ساتھی کھڑا ہوا، اس نے کہا تھا کہ حضرت میرا ایک سوال ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ وہ کھڑا ہوا اور اس نے حدیث پیش کی ہے، حدیث کے سند کو غلط بیان کیا اور حدیث کے متن کو بھی غلط بیان کیا۔ تو اس کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا تھا کہ لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس بندے نے 10 کے 10 حدیثیں ایسی سنائی ہیں کہ سند بھی بدل دیا، اس کے متن کو بھی بدل دیا۔ پھر دوسری کی باری آ گئی، اس نے بھی ایسے 10 حدیثیں پیش کیے، یہاں تک کہ 10 ساتھیوں نے اپنی 10 حدیثیں جو ان کے ذمہ لگی تھی وہ ساری بیان کر دی۔ یہ کل 100 احادیث بنتی ہیں کہ اس کے سند کو بھی بدلا ہے اور اس کے متن کو بھی بدلا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا۔ اب ظاہری بات ہے جب امام بخاری یہ کہنے لگے تو عوام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ دیکھو امام بخاری کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ حافظ الحدیث ہے، اہل الحدیث ہے، فلاں ہے فلاں، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن وہاں پر جو علماء بیٹھے تھے، علماء سمجھتے تھے کہ امام بخاری کیا کہنا چاہتے۔ اب جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا تھا کہ بیٹا آپ کھڑے ہو جائے، آپ نے جو سب سے پہلے حدیث پیش کی ہے آپ نے اس کا غلط سند یوں بیان کیا اور اس کا غلط متن یوں بیان کیا۔ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں ان تمام کے جو احادیث غلط سند سے بیان کیے اور غلط متن سے بیان کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مرتبہ سننے سے اس کو ذہن میں بٹھا دیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کھڑا کیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ نے جو سب سے پہلے حدیث پیش کی ہے اس کا غلط سند آپ نے یوں پیش کیا، اس کا غلط متن آپ نے یوں پیش کیا، اور اس کا صحیح سند یہ ہے اور صحیح متن یہ ہے۔ یہاں تک کہ اسی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 کے 100 احادیث جو غلط سند کے ساتھ ایک ہی مرتبہ سنے ہیں، غلط متن کے ساتھ ایک مرتبہ سنے ہیں، وہ بھی یاد کیا اور اس کا صحیح سند بھی لوگوں کو بتایا، صحیح متن بھی بتایا۔ تو دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا ہے کہ میں تو صرف اس کے کام پر اور اس کی ذہانت پر میں نے آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ پیش کیا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کئی قسم کی روایات نقل کی ہیں۔ صحیح بخاری میں مرفوع روایات بھی ہیں جس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، موقوفات بھی ہیں جس کی سند صحابہ تک پہنچتی ہے، مقطوعات بھی ہیں جس کی سند صحابہ تک پہنچتی ہے، اسی طرح معلقات بھی ہیں، بعض ایسے احادیث ہیں کہ اس کے سند کو ذکر ہی نہیں کیا، بعض ایسے ہیں کہ اس کے سند میں سے مکمل سند کو ذکر نہیں کیا بلکہ ایک دو راویوں کا تذکرہ کیا۔ صحیح بخاری میں مکررات بھی ہیں، ایک روایت کو کئی مرتبہ لائے، اور اسی طرح صحیح بخاری میں متابعات بھی ہیں، ایک روایت ذکر کیا اس کے تابع کو ذکر کیا ہے۔ تو اگر ہم مرفوع، موقوف، مقطوع، مکررات، معلقات، توابع ان تمام کو جمع کریں گے تو ان کی تعداد بنتی ہے 9082۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں 9082 روایات کو جمع کیا ہے۔ اب دیکھو یہ جو 9082 روایات ہیں تو یہ بات آپ کو مانی پڑے گی کہ صحیح بخاری میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اقوال اور تقاریر موجود نہیں ہے
بلکہ صحابہ کے اقوال افعال، تابعین کے اقوال افعال، یہاں تک کہ بعد کے مجتہدین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ تو دیکھو امام بخاری اور صحیح بخاری سے رشتہ اور تعلق ان کا ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی بات بھی کرتے ہیں، صحابہ کی بات بھی کرتا ہے، تابعین کی بات بھی کرتا ہے، بعد کے مجتہدین اور فقہا کی بات بھی کرتا ہے، لیکن جو صرف امام بخاری کی بات کرتا ہے، بعد والوں میں سے کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو آپ بتائیں ایسے لوگوں کا امام بخاری اور صحیح بخاری سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ تو دیکھو ہم انبیاء کرام کو مانتے ہیں اول درجے میں، اس کے بعد مانتے ہیں صحابہ کرام، اس کے بعد مانتے ہیں تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء کرام۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ صحیح بخاری اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے غیر مقلدین کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیغمبر کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، تابعین کی بات کرتے ہیں، بعد کے مجتہدین کی بات کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین یہ صرف پیغمبر کی بات کرتے ہیں، بعد والوں میں سے کسی کی بات نہیں کرتے۔ تو جو کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارا ہے، صحیح بخاری کی کتاب ہماری ہے، امام بخاری سے ہمارا تعلق ہے، صحیح بخاری سے ہمارا تعلق ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات کو مانے، صحابہ کی بات کو مانے، تابعین اور تبع تابعین مجتہدین کی بات کو مان لیں۔ تو جو صرف اللہ کے نبی کی بات کو مانتا ہے اور جو امام بخاری ہے وہ سب کو مانتا ہے، اور غیر مقلدین صرف اللہ کے نبی کی بات کو مانتے ہیں، باقی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کا امام بخاری اور صحیح بخاری سے کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو صحیح بخاری میں کچھ روایات ہیں جس کو ہم ثلاثیات بخاری کہتے ہیں۔ یہ 22 روایات ہیں۔ یہ ثلاثیات ایسی روایات ہیں کہ ہر محدث کو اور ہر فقیہ کو اس قسم کے روایات پر ناز ہوتا ہے، اس کو فخر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ روایات کہ جس کے سند میں سب سے کم واسطے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس روایت میں سب سے کم واسطے ہوتے ہیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ 22 روایات ہیں۔ ان میں صرف 3 واسطے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے پر امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں 22 روایات ایسے جمع کیے ہیں کہ جس میں سب سے کم واسطے ہیں، اسی وجہ سے اس کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں۔ اور ہر فقیہ کو اس پر ناز ہوتا ہے، ہر فقیہ اپنا اعزاز اس کو سمجھتا ہے کہ میرے پاس الحمدللہ ایسے احادیث موجود ہیں کہ جس میں سب سے کم واسطے ہیں۔ اب یہ وہ روایات کہ جس پر امام بخاری کو ناز ہے، جس پر امام بخاری کو فخر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایات کس سے نقل کی ہے؟ یہاں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق احناف سے زیادہ ہے یا غیر مقلدین سے زیادہ ہے۔ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 11 روایات یہ نقل کیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے، اس کا نام کیا ہے؟ مکی بن ابراہیم، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ تو ان 22 روایات میں سے 11 روایات ایسے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مکی بن ابراہیم سے نقل کیے۔ اسی طرح 6 روایات ایسے ہیں جن کے راوی امام ابو عاصم ہیں اور یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور 3 روایات ایسے ہیں جن کے راوی حضرت امام محمد بن عبداللہ انصاری ہیں، یہ بھی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور ایک واسطہ سے یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 22 روایات میں سے 20 روایات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جس پر ناز ہیں وہ امام صاحب کے شاگردوں سے نقل کیے ہیں، اب اور 2 روایات غیر سے نقل کیے ہیں۔ تو آپ بتائیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق احناف کا زیادہ ہے یا غیر مقلدین کا زیادہ ہے؟ تو دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کہتے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے یہ میرا سر کا تاج ہے۔ میرے بیٹے تو ویسے کافی سارے ہیں لیکن اس بیٹے پر مجھے ناز ہے، اس بیٹے پر مجھے فخر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس بیٹے کے اندر ایسے کمالات موجود ہیں، ایسی صفات موجود ہیں کہ وہ تمام پر حاوی ہیں۔ تو اسی وجہ سے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے پاس احادیث اور بھی ہیں لیکن میرے پاس 22 احادیث ایسے ہیں کہ جو تمام احادیث کے اوپر اعلیٰ ہے، جس پر مجھے ناز ہے، جس پر میں فخر کرتا ہوں۔ ان 22 روایت میں سے 20 روایت ایسے ہیں جو امام بخاری نے امام صاحب کے شاگردوں سے لیے۔ تو دیکھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اب ہم نے یہ جو فائل پڑھنی ہے
اس فائل کے اندر ہم نے 3 باتیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ذات امام بخاری سے غیر مقلدین کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابواب قائم کیے ہیں، جس طرح حدیث کے شروع میں باب ہوتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں، جس کو فقہی مذہب کہتے ہیں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو نقل کیا ہے غیر مقلدین کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل کیے ہیں، ہم حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ ہے تو صحیح بخاری میں، لیکن ہم دیکھتے ہیں غیر مقلدین کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھو ہر دور میں باطل کی عادت ہے کہ جہاں پر اچھی شخصیات ہوں، جہاں پر نامور شخصیات ہوں، تو وہاں پر باطل جو لوگ ہیں ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں۔ جہاں پر برے شخصیات ہوں، برے لوگ ہوں، تو ان کی نسبت اہل حق کی طرف کرتے ہیں۔ دیکھو نا، اس وقت کے یہود جو تھے وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت اپنی طرف کرتے تھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، فلاں فلاں۔ وہ اپنی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں، اپنے مسائل کو بچاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ شروع میں کر دیا کہ ایک وقت آئے گا ایسے ظالم لوگ آئیں گے کہ اس پیغمبر کی نسبت اپنی طرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نقل کیے ہیں، ما کان ابراہیم و یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو اسی طرح یہود کی طرح آج کل کے جو غیر مقلدین ہیں، ان کی بھی یہ عادت ہے کہ جہاں پر اچھے شخصیات ہو نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، برے شخصیات ہو تو نسبت اہل حق کی طرف کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ غیر مقلدین کا ایک عالم ہے زبیر علیزئی، ابھی حال ہی میں دنیا سے چلے گئے ہیں۔ انہوں نے مسیلمہ کذاب جو کہ لعین ہے، برا شخص ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی زبیر علیزئی نے احناف سے لوگوں کو متنفر کرتے ہوئے اسے مسیلمہ کذاب کا تعارف یہ لکھا ہے، مسیلمہ کذاب الحنفی، کہ یہ حنفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی برا آدمی ہے، نسبت بھی کس کی طرف کی ہے؟ اہل حق کی طرف کی ہے۔ تو جس طرح یہودیوں کا ایک عادت ہے، اس کا مزاج ہے، اچھے لوگوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، برے لوگوں کی نسبت اہل حق کی طرف کرتے ہیں، ایسے ہی غیر مقلدین کا یہ حال ہے۔ وہ جہاں پر اچھی شخصیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، یا ہمارا بھائی ہے، یا ہمارا کزن ہے، یا ہمارا فلاں ہے، استاد ہے، لیکن جہاں پر اچھی شخصیات نہ ہو تو اس کی نسبت اہل حق کی طرف کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یا دیگر جو صحابہ کرام کے نام ہیں، جس صحابی کے نام کے ساتھ حنفی لکھا ہوتا ہے، وہ غیر مقلدین اس صحابی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے فائل میں موجود ہے ابو سالم الحنفی، ابو منفع الحنفی، سمامہ بن اسال الحنفی، بکر بن حبیب الحنفی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جس کے نام کے ساتھ حنفی لکھا ہوا ہے، لیکن غیر مقلدین اس صحابہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نفرت ہیں، ضد ہیں، حسد ہیں کہ یہ دیکھو اس کے نام کے ساتھ حنفی لکھا ہوا ہے، لہٰذا اس صحابہ کرام کے ماننے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ غیر مقلدین کی عادت ہے کہ کتب متقدمین میں جہاں پر اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کا لفظ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہم مراد ہے۔ جہاں پر یہ الفاظ مقام مدح میں ہو پھر کہتا ہے یہ اس سے ہم مراد ہے۔ جہاں پر اصحاب الحدیث، اہل الحدیث یہ مقام ذم میں ہو پھر کہتا ہے اس سے ہم مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اہل الحدیث سے فلاں ہے فلاں ہے۔ بہرحال آپ ایک اصول آپ فائدہ ذہن میں رکھ لیں کہ اہل الحدیث اصحاب الحدیث کس سے کہتے ہیں؟ اہل الحدیث اصحاب الحدیث اس سے کہتے ہیں جن کو ہزاروں حدیث یاد ہو، جو حدیثوں پر عمل بھی کرتے ہوں اور جو حدیث کا انکار نہ کرتا ہو، جو تقلید بھی کرتا ہو اور بزرگوں کا ادب اور احترام بھی کرتا ہو۔ لیکن آج کل کے جو غیر مقلدین ہیں، ان کو نہ حدیث یاد ہے، نہ حدیثوں کو مانتے ہیں، نہ ان کو وہ حدیث کو مانتے ہیں، اور اسی طرح وہ نہ تقلید کرتے ہیں اور نہ ہی بزرگوں کا ادب کرتے ہیں۔ تو دیکھو جو 5 شرائط اہل الحدیث میں موجود ہیں متقدمین کی کتابوں میں، جہاں پر اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث کا لفظ موجود ہوتا ہے، اس سے وہ اہل الحدیث مراد ہیں جنہیں ہزاروں حدیث یاد ہوں، حدیثوں پر عمل بھی کرتا ہو، مانتے بھی ہوں، تقلید بھی کرتا ہو اور بزرگوں کا ادب بھی کرتا ہو۔ لیکن آج کل کے جو اہل حدیث ہیں غیر مقلدین ہیں، اس میں 5 شرائط میں سے کوئی شرط بھی نہیں پائی جاتی۔ تو دیکھو انہوں نے کہا تھا کہ اصحاب الحدیث سے ہم مراد ہیں جہاں پر مقام مدح میں واقع ہو، تو پھر وہ کیسے مراد لیتے ہیں؟ وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے، وہ حدیث سے استدلال پیش کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اذا کان یوم القیامت یجیء اصحاب الحدیث ومعہم المحابر، قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اہل حدیث آئیں گے اور اس کے ہاتھ میں قلم اور دوات ہوں گے، فیقول اللہ لہم انتم اصحاب الحدیث انطلقوا الی الجنہ، تم اصحاب الحدیث ہو اس لیے سیدھا جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی کہ اپنے لیے انہوں نے خود ٹکٹ بنایا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ اب دیکھو نا، غیر مقلدین کا ایک عالم ہے، اس کا نام ہے عبد الرحمن منیر، انہوں نے کتاب لکھی ہے حقانیت مسلک اہل حدیث۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث کا جو لقب ہے ہمیں یہ کہاں سے ملا ہے؟ تو انہوں نے اس جگہ پر اس روایت کو نقل کیا ہے اور اسی روایت کو مستدل بنایا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعریف کی ہے، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہیں، بے بنیاد باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے، لیکن یہاں پر اہل الحدیث سے مراد آج کل کے اہل حدیث مراد نہیں ہے، بلکہ اہل الحدیث سے مراد وہ پرانے دور کے اہل حدیث ہیں جو حدیثوں کو مانتے بھی تھے، جو حدیثوں پر عمل بھی کرتے تھے، جو حدیثوں کو یاد بھی کرتے تھے۔ تو دیکھو یہ حدیث کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ایک منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ اگر حدیث میں اہل الحدیث کا لفظ موجود ہے جس سے آپ لوگ اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اس بات کو بھی آپ ذہن نشین میں رکھ لیں کہ ہم بزرگوں کے اقوال کو نقل کرتے ہیں، اس سے بھی تم مراد ہو۔ اور واقعتاً مراد ہے اس سے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحدیث، اس اصحاب الحدیث سے بدترین کوئی قوم نہیں ہے دنیا میں۔ اگر کوئی بدترین قوم ہے یہی غیر مقلدین ہے، تو ہم کہتے ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اصل تو یہی ہے، لیکن انہوں نے اس اصحاب الحدیث کے حدیث کو اپنے اوپر فٹ کیا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حوالے آپ کے فائل میں موجود ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیں، لو کانت لی اقلب کنت ارسلها علی اصحاب الحدیث، اگر میرے پاس کتے ہوتے تو میں ان بیوقوفوں کے پیچھے چھوڑ دیتا۔ تو اب دیکھو اس کا حال یہی ہے کہ کتے ان لوگوں کے پیچھے چھوڑتے ہیں جس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو ہم کہتے ہیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اسی طرح امام ابوبکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں اصحاب الحدیث ہم شر الخلق ہم المجان، بدترین مخلوق ہے، بیوقوف مخلوق۔ اسی طرح سرق اصحاب الحدیث نال ابی زید فکان اذا جاء اصحاب الشعر والعربیت، حضرت ابو زید جب ان کے پاس شعراء آتے، ادیب لوگ آتے، قصہ گو لوگ آتے، تو کیا کرتے کہ رما بثیابہ ولم یتفقدھا، اپنے کپڑوں کو جہاں پڑے تھے وہاں پر چھوڑ دیتے، اپنے جوتے جہاں پڑے تھے وہاں پر چھوڑ دیتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا یہ معزز شخصیات ہیں، قصہ گو لوگ ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، یہ ہمارے کپڑوں کو، ہمارے جوتوں کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ لیکن فرماتے اذا جاء اصحاب الحدیث جمعها كلها وجعلها بین یدیہ، لیکن کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس غیر مقلدین آتے ہیں تو سب چیزوں کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے رکھ دے کہ کہیں بیوقوف اٹھا نہ لے۔ تو یہ حال ہے، حال تو ان کے چوروں کا ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ حدیث کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ ان بیچاروں کی یہ عادت ہے کہ جہاں پر اہل الحدیث اصحاب الحدیث مقام مدح میں واقع ہو اس کی نسبت اپنے حق اپنی طرف کرتے ہیں، جہاں پر مقام ذم میں واقع ہو تو اس کی نسبت اہل حق کی طرف کرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک دجل ہے، ایک فرار ہے، اور لوگوں کو دھوکے میں لاتے ہیں۔ تو دیکھو ابو زید کو پتہ تھا کہ اہل الحدیث دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کے اہل الحدیث وہ ہے جو حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، جو حدیثوں کو مانتے ہیں اور جو تقلید کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے اہل حدیث وہ ہیں جو حدیثوں کو مانتے نہیں، جو حدیثوں کو یاد بھی نہیں کرتے۔ تو ابو زید کو پتہ تھا کہ دیکھو جو حدیثوں کے طالب ہیں وہ کبھی جوتے اور مال کے چور نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو حدیث کے منکر ہیں وہ جوتوں کے بھی چور ہیں، مال کے بھی چور ہیں۔ تو یہ دیکھا ابو زید کو پتہ تھا، جب ان کے پاس کچھ لوگ آتے تو اپنی چیزوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کو پتہ تھا کہ یہ غیر مقلد ہے تو فوراً ان سے ملنے سے پہلے اپنی چیزوں کو سمیٹ لیتے۔ اسی طرح غیر مقلدین کی یہ عادت ہے کہ وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ صحیح بخاری ہماری کتاب ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہیں، اور دعویٰ بھی یہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی یہی ہے کہ آپ نے حدیث پیش کرنا ہے تو آپ صحیح بخاری سے پیش کرو،
آپ کسی اور کتاب سے حدیث نہ پیش کرو. ہم کہتے ہیں کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی بھی اجتہادی مسائل ہیں آپ ان مسائل کو اٹھائیں اور ان مسائل پر غیر مقلدین کا عمل بھی ہے. آپ کہہ دیں کہ اس مسئلے کو آپ صحیح بخاری سے ثابت کریں. صحیح بخاری تو چھوڑو، کم از کم حدیث کی کسی بھی کتاب سے ثابت کریں. وہ زہر کا گھونٹ تو پی کر مر جائیں گے لیکن وہ اجتہادی مسائل کسی بھی حدیث کی کتاب سے ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ چند مسائل آپ کی اس فائل میں موجود ہیں. میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں. آپ اس کو خود دیکھ لیں کہ یہ جو مسائل ہیں اس پر خود عمل بھی کرتے ہیں لیکن یہ مسائل حدیث میں موجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول تو آپ ان مسائل کو نہ مانیں. ان مسائل پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ کیوں؟ نہ اللہ نے بیان کیا نہ اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. یہ تو بعد کے فقہاء سے منقول ہے، اجتہادی مسائل ہیں، تو آپ اس کو کیوں مانتے ہیں؟ تو جتنے بھی اجتہادی مسائل ہیں آپ ان کے سامنے رکھ لیں. آپ کہہ دیں کہ ابھی تم قاعدہ پیش کرو کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ اس کا ذات کے ساتھ غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں ہے. امام تاج الدین السبکی ابو نصر عبد الوہاب بن علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل یہ کون ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. اسی طرح امام ابن قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اخذ عن اصحاب الشافعی الحمیدی والزعفرانی والکرابیسی و ابی ثور. ان فقہاء سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے اور اسی طرح کرابیسی اور ابی ثور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے مسائل نقل کیے ہیں. تو دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. میں اس تفصیل پر بھی نہیں جاتا، آگے چلتے ہیں. اور اسی طرح امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین میں شمار کیا ہے. نواب صدیق حسن خان غیر مقلدین کا عالم ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد. آپ کے سامنے حوالہ موجود ہے الحتہ فی ذکر سائے ستہ. اسی طرح مولانا محمد حسین بٹالوی یہ بھی غیر مقلدین کا ایک عالم ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جامعین سائے ستہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو بھی امام شافعی کے مذاہب کی طرف منسوب کیا ہے اور شافعی قرار دیا ہے. دیکھو ان تصریحات سے معلوم ہو گیا کہ ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مقلد ہیں. اور ہمارے اپنے تو چھوڑو بلکہ غیر مقلدین کے عالم بھی کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد. اب توجہ کرنا، یہاں پر غیر مقلدین امام بخاری پر کون کون سے فتوے لگاتے ہیں؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ امام بخاری امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ دیکھو تقلید نہ کرو، تقلید تو شرک ہے، تقلید سے اللہ تعالیٰ بچائے، تقلید تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں وہ لوگ تقلید کرتے ہیں. تقلید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پٹا اور ہار. اور یہ تخصص والوں کو میں نے بتایا تھا تقلید کے موضوع پر تفصیل بتائی تھی وہاں پر. تو یہ دو معنی کہتے ہیں کہ ایک معنی ہے پٹا اور ایک معنی ہے ہار. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہم کوئی جانور ہے جو اپنے گلے میں پٹا ڈالے؟ تو ہم کہتے ہیں دیکھو تقلید کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے ہار اور دوسرا معنی ہوتا ہے پٹا. تو ہم جب تقلید کا معنی اپنے لیے کرتے ہیں تو اس کا معنی ہار والا لیتے ہیں، جب تقلید کا معنی تم جیسے جانوروں کے لیے کرتے ہیں تو معنی پٹے والا لیتے ہیں. اب دیکھو تقلید کا معنی ہار بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں انسان جب کسی خوشی کے موضوع کے ساتھ ہے تو وہاں پر اس کو ہار پہناتے ہیں. ہم نے تو کبھی بھی انسانوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا، کبھی بھی انسان کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو کھینچے تو نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہی معنی ہیں آپ کے سامنے رکھ دیے، اب تمہاری مرضی ہے ہار والا معنی لیتے ہیں یا پٹے والا معنی لیتے ہیں. تیسری بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، چلو یہاں پر دیکھ لیں، میں نے کہا میں فتوے لگاتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ان لوگوں نے کیا کیا فتوے لگائے. تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. آپ کہتے ہیں تقلید نہ کرو، تقلید شرک ہے، تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر سب سے پہلے نے شرک کا فتویٰ لگایا. امام بخاری تو مقلد بن گیا نا، خود کہتے ہیں مقلد ہیں، آپ کہتے ہیں تقلید شرک ہے، تو گویا کہ وہ لوگ جس کی تقلید کرتے ہیں، جس کی کتاب کو مانتے ہیں، جس کی بات کو مان لیتے ہیں، وہ تو مشرک نکلا. رئیس ندوی لکھتے ہیں، دیکھیے سلفی تحقیقی جائزہ، وہ کہتے ہیں غیر مقلدین نے تقلید کو شرک کہا ہے. ابو الحسن سیالکوٹی نے دو کتابوں میں لکھا ہے کہ تقلید شرک ہے. آگے کہتے ہیں جو فعل
شرک ہو وہ کیسے روا ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ناصر رحمانی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کام کرتے ہیں وہ ناروا ہے۔ ناروا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز ہے، غلط کام کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک فتح اور بھی آ گیا، ایک شرک آ گیا، ایک ناروا کا، کہ جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ناروا فعل کرتے ہیں۔ تیسری بات تاریخ اہل حدیث میں ڈاکٹر بہاؤالدین لکھتے ہیں شواف اہل حدیث نہیں۔ پہلے کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد۔ گویا کہ شافعی ہو گیا نا۔ آپ کہتے ہیں کہ جو شوافع ہیں وہ اہل حدیث نہیں، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اگلا جہنمی ہونے کا فتویٰ لگانے کے لیے سیاحت الجنان میں عبد القادر حصاروی لکھتے ہیں جو اہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر انہوں نے کیا کیا فتوے لگائے؟ شرک کا فتویٰ بھی لگایا ہے، ناروا کا فتویٰ بھی لگایا ہے، اور جہنمی ہونے کا فتویٰ بھی لگایا ہے۔ تو دیکھو غیر مقلدین کہتے ہیں امام بخاری ہمارے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب جو ہماری ہے، اور یہاں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، یہاں پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر تر بات وہ ہیں کہ بات مانتے بھی اس کو اپنے ہیں اور ہے بھی جہنمی، مانتے بھی اس کو اپنے ہیں اور ہے بھی مشرک۔ تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری امام بخاری نے جو لکھی ہیں اس کے لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے صحیح بخاری۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکأننی واقف بین یدی بیدی مروحۃ اذب بها عنہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناموافق چیزوں کو ہٹا رہا ہوں۔ تو جب بیدار ہوئے تو اس وقت کیا ہو گیا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھیجا ہے خواب کی تعبیر والے کے پاس، بڑے بڑے علماء کے پاس بھیجا، معبرین کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اس خواب کی تعبیر بتاؤ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو معبرین نے خواب کی تعبیر بتائی ہے، فرماتے ہیں کہ انت تذب عنہ الکذبہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کی نسبت کی گئی ہے ایک وقت آئے گا آپ ان تمام جھوٹی احادیث کی نسبت کو ختم کر دیں گے۔ اب امام بخاری فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الجامع صحیح، یہی وجہ ہے، یہی خواب ہیں، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہیں کہ جس نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری لکھی ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زیارت ہے، اللہ کے نبی کا خواب میں دیکھنا ہے، معبرین کا اس خواب کی تعبیر دینا ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صحیح کفر کرتا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی ہے، وجہ کیا ہے؟ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہے، جبکہ غیر مقلدین اسی عقیدے کو، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کو قرآنی آیات کا صحیح کفر کرتا ہے، انکار سمجھتے ہیں۔ تو گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وجہ، جس بنیاد کی وجہ سے اپنی کتاب لکھتے ہیں اس وجہ اور اس بنیاد کو بھی غیر مقلدین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک خواب دیکھا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا، وہ شق ہو چکا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جو ہڈیاں ہیں وہ بکھری ہوئی تھی، اور پھر میں نے ان ہڈیوں کو اٹھایا اور اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے، ان کی طبیعت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ اس کو بخار ہو گیا، لوگ اس کی عیادت کے لیے آ رہے تھے، تیمارداری کے لیے آ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد کو بھیجا۔ امام ابو حنیفہ یہ الگ موضوع ہے کہ ہمارے اکابرین جو ہے اپنے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن چھوٹا کیوں نہ ہو اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ ادب اور احترام کا مادہ صرف اکابرین میں ہے، غیر مقلدین کے اندر یہ چیز موجود نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہیں، لیکن ایک فن کا ماہر کون ہے؟ خوابوں کے بیان بتانے کا ماہر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شاگرد بھیجا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جاؤ اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھو، لیکن میرا نام نہیں بتانا۔ وہ شاگرد گیا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا تھا کہ اس طرح کسی نے خواب دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر بتائے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے منع کیا گیا کہ نام نہیں بتانا۔ وہ پھر گیا،
کہ جاؤ نام پوچھ کر کے آ جاؤ، وہ شاگرد پھر گیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ وہ تو نام بتائے بغیر خواب کی تعبیر نہیں بتاتے۔ امام صاحب نے کہا تھا کہ تم جاؤ بتاؤ، نام نہیں بتانا۔ اب امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوبارہ آیا، اسی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تم نام بتاؤ یا نہ بتاؤ، یہ خواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ اب خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک ہے شق ہو چکا ہے، ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، یہ آپ کے جو مسنون اعمال ہیں، سنت ہیں، ایک وقت آئے گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ وہ کام لیں گے کہ جو اللہ کے نبی کی سنتیں بکھری ہوئی ہے ان تمام کو جمع کرنے کا اور اس کے ترجمے کا اور اس کو جمع کرنے کا اور اس کو معاشرے میں پھیلانے کا اور اس کی تشریح کرنے کا کام اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیں گے۔ تو یہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا ہے کہ پوری دنیا اس کے کام کے لیے حیران ہے۔ تیسری بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس وقت اپنے شاگردوں کو جمع کرتے اور 20 رکعت تراویح پڑھاتے، اس میں 20 آیات پڑھتے تھے، اور ایک معمول یہ بھی تھا کہ وہ شام سے لے کر صبح تک وہ 10 سپارے تلاوت کرتے تھے، پھر صبح سے لے کر شام تک ایک مکمل قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ میں خلاصہ عرض کرتا ہوں تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 دن میں 4 مرتبہ قرآن کریم ختم کرتے تھے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ایک رات میں سارا قرآن کریم ختم کرنا بدعت اور گناہ ہے۔ گویا کہ کہتے ہیں امام بخاری ہمارے ہیں، صحیح بخاری ہماری ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدعتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ گناہ گار ہیں، کیونکہ ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا ان کے نزدیک یہ بندہ بدعتی ہے اور یہ بندہ گناہ گار ہے۔ غیر مقلد علامہ وحید الزمان کہتے ہیں اہل حدیث نے 3 دن سے جلد میں قرآن کا ختم کرنا یہ مکروہ رکھا ہے۔ آگے آپ خود دیکھ لیں پھر ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب قائم کیے ہیں، یہاں پر تقریباً 8 ابواب میں نے ذکر کیے ہیں۔ باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی دینہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ترجمۃ الباب، جو امام بخاری کا فقہی مذہب ہے، ذکر کیا ہے، جو فقیہ کے ادب کو بیان کرتے ہیں، فقیہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، فقہا کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین یہ نہ فقہ مانتے ہیں نہ فقیہ کو مانتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فقہ حدیث کا پل نہیں بلکہ بے غیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوش ہے۔ یہ تفہیم السنت میں پروفیسر محمد اکرم نسیم ججہ۔ غیر مقلد یہ کہتے ہیں امام بخاری فقہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، غیر مقلدین یہ فقہ سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ امامت کا حقدار عالم ہے، قاری نہیں ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار قاری ہے، پھر بعد میں عالم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے باب من اجاز الطلاق الثلاث، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، اس کے بعد اس کو روک لو یا آسانی کے ساتھ اس کو، خوشی کے ساتھ اس کو چھوڑ دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی۔ اسی طرح الروضۃ الندیہ میں نواب صدیق حسن خان 3 طلاق کے متعلق 4 اقوال لکھتے ہیں۔ چوتھا قول یہ لکھتے ہیں الرابع انہ یقع واحدۃ رجعیہ، کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں بلکہ یہ 3 طلاقیں 1 طلاق رجعی ہیں۔ اسی طرح ثناء اللہ امرتسری نے، وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں تو یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی بلکہ 1 طلاق رجعی متصور ہوگا۔ تو دیکھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں، جبکہ اہل حدیث اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہیں۔ آگے آپ خود دیکھ لیں پھر احادیث صحیح بخاری اور غیر مقلدین۔ صحیح بخاری کے احادیث جو ہیں، ابھی تک تو ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذات سے اہل حدیث کو کوئی تعلق نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب سے بھی اہل حدیث کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب حدیثوں کو ذکر کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیثوں سے بھی غیر مقلدین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے سوتی تھی۔ اس وقت گھر بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، چراغ کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب نماز پڑھتے تھے امی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرے پاؤں پر ہاتھ لگاتے اور میں اپنے پاؤں کو سکیل لیتی تھی. جب اللہ کے نبی سجدہ فرماتے تھے، جب سجدے سے دوبارہ اٹھتے تو میں اپنے پاؤں کو دوبارہ پھیلا لیتی تھی، اور اللہ کے نبی اسی وضو سے وضو کرتے تھے، دوبارہ وضو نہیں کیا اور اسی نماز کو جاری رکھا ہے. گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھو، اگر عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا، اللہ کے نبی دوبارہ وضو کرتے، اللہ کے نبی نئے سرے سے نماز پڑھتے، لیکن اسی وضو سے اسی نماز کو جاری رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مس امرأہ ناقض وضو نہیں ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مس امرأہ ناقض وضو ہے. دوسری حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فان شدۃ الحر من فیح جہنم. فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں زور کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. فقہاء نے اس کی کئی وجہ لکھی ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب موسم گرمی کا ہو، لوگوں کے جماعت میں شرکت بالکل معمولی سا ہو، زیادہ شریک نہیں ہو سکتے، نماز کو مؤخر کرو تاکہ لوگ زیادہ شریک ہو جائیں. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ زور کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھو گرمیوں میں، جبکہ غیر مقلدین فرماتے ہیں کہ نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے. نمبر 2، صلاۃ الرسول میں کہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی رکھوالی کے ساتھ ساتھ ان کے اوقات کی محافظت بھی کریں اور پوری کوشش کریں کہ نمازیں اول وقت میں ادا ہوں. حدیث نمبر 3، مرد عورت کی نماز میں فرق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، جب غلطی ہو گئی تو پیچھے سے مقتدیوں نے کیا کر دیا، تالیاں بجانی شروع کر دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تالیاں بجاتے ہو؟ حالانکہ جب اگر مقتدی کیا ہو، مرد ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، لیکن امام کو بھی ایسا امام ہونا چاہیے جو سبحان اللہ کو سمجھتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ تشہد کے اندر سبحانک اللہم شروع کر دے. تو پھر اگر مقتدی کیا ہے، مرد ہے، تو وہ سبحان اللہ کے ساتھ لقمہ دے دیں، اور اگر مقتدی میں عورتیں ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کو ہاتھ کے ساتھ ملائیں، تالیاں بجائیں. لیکن غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، جبکہ غیر مقلدین مرد عورت کی نماز میں فرق ماننے کے لیے تسلیم نہیں ہوتے. اب ایک اشکال کرتے ہیں. اشکال کیا کرتے ہیں؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ کی روایت نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے ساتھ کئی ساتھی اور بھی تھے، 20 دن وہاں گزارے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں کو دیکھا کہ معصوم سے چہرے ہیں، اور فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی ہے کہ تم کیا کرو، اپنے گھر جاؤ. آپ کے فائل میں حدیث موجود ہے، وہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم ومروہم. آگے ہے وصلوا کما رأیتمونی اصلی فاذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم ولیؤمکم اکبرکم. اب غیر مقلدین اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے آپ لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم گھروں میں جا کر اسی طرح نماز پڑھتے رہو. یہ نہیں فرمایا کہ مرد نماز ایسے پڑھیں، عورتیں نماز ایسے پڑھیں، بلکہ مطلقاً فرمایا تھا کہ تم نماز اسی طرح پڑھا کرو. تو اب دیکھو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اسی بات کو مطلقاً ذکر کیا ہے. اگر مرد اور کی نماز میں فرق ہوتا، اللہ کے نبی فرماتے مرد ایسے پڑھے، عورتیں ایسے پڑھے، لیکن مطلقاً ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم 1 کلو امرود لے لو، باہر پارک میں بیٹھو اور اس کو کھاتے رہو. اس سے پہلے ہم انشاءاللہ آپ کے اس اشکال کا جواب ہم جوتے کے نوک پر اڑا دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. صرف اسی لفظ کو نہ دیکھو، اسی روایت کے شروع میں دیکھو ارجعوا الی اہلیکم. یہاں پر ارجعوا صیغہ کس کا ہے؟ جمع کا ہے، امر ہے، اور خطاب مردوں کے ہے، اس لیے مراد بھی یہاں پر مرد ہے. فاقیموا فیہم صیغہ جمع کا ہے اور مراد مرد ہیں، خطاب بھی مردوں کے ہے. علموہم مروہم یہ دونوں صیغے جمع کے ہیں، خطاب مردوں کے ہیں، لہٰذا مراد بھی مرد ہیں. اسی طرح
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ، اذان تو مرد دیتے ہیں، اگر تمہاری عورتیں اذان دیتی ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، امامت تو مرد کرواتے ہیں، عورتیں تو نہیں کرواتے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ایک امرود ختم ہونے سے پہلے اشکال حل ہو گیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اگر صلو کما رأیتمونی اصلی، اس سے پیچھے بھی 4 کلمات ایسے ہیں، 4 قسم کے احکامات ایسے ہیں جس سے مراد صرف مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کے بعد بھی 2 احکامات ایسے ہیں کہ جس سے مراد صرف مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہو گیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس سے مراد بھی مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ آگے دیکھو مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کی ہو جاتی ہے، یہ انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے ہمارا ترک قرات خلف الامام پر ہوگا، وہاں پر یہ اشکال، یہ حدیث وہاں پر تفصیل سے آ جائے گی۔ اتحیات میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ چوکڑی مار کر جس طرح میں بیٹھا ہوں اسی طرح بیٹھ کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اپنے بیٹے نے بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ چوکڑی مار کر نماز پڑھتے ہیں، تو بیٹے نے بھی اسی طرح نماز شروع کر دی ہے۔ نماز کے بعد والد صاحب نے کہا تھا بیٹا آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو دیکھا آپ بھی اس طرح پڑھتے ہیں تو میں بھی ایسا پڑھتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتثنی الیسری فقلت انک تفعل ذلک فقال ان رجلی لا تحملانی۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ میں جو اس طرح بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں یہ میری مجبوری ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے۔ اصل سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں کو بچھا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ مرد کے لیے دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے اور یہی سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روایت پیش کی ہے، نقل کی ہے کہ سنت طریقہ کیا ہے، وہ دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے، بائیں پاؤں کو بچھانا ہے، جبکہ غیر مقلدین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جمعہ کی 2 اذانیں مسنون ہیں۔ 2 اذانوں سے کیا مراد ہے؟ ایک اذان جب امام ممبر پر بیٹھ جائے اس وقت جب اذان دی جاتی ہے، اور ایک اقامت کو لغوی اعتبار سے اس کو بھی اذان کا ہے۔ تیسری اذان جو آج کل شروع میں دی جاتی ہے بلند آواز سے، یہ ابتدائی دور میں نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مجمع زیادہ ہو گیا، لوگ زیادہ ہو گئے تو انہوں نے اس کا حکم دے دیا، تو لہٰذا اذان عثمانی یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی قانون کا ایسے، لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ غیر مقلدین کے مشہور عالم محمد جوناگڑی ہمارے زمانے مسجد میں جو 2 اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہے، کسی طرح جائز نہیں ہے۔ فتح علماء حدیث میں ہے اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے۔ وتر میں دعائے قنوت یہ قبل الرکوع ہے یا بعد الرکوع ہے؟ ہمارے نزدیک یہ قبل الرکوع ہے، جبکہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ دعائے قنوت یہ رکوع کے بعد ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے تفصیلی روایت موجود ہے۔ مسافت قصر 48 میل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن اور 1 رات کی جو مسافت ہے اس کو قصر سے، مسافر سے، سفر سے تعبیر کیا ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صحابہ کرام تھے یہ قصر کرتے تھے اور افطار کرتے تھے کب؟ فی 4 برد وہی 16 فرسخا، 4 برد پر۔ اب یہ 4 برد جو ہیں یہ 16 فرسخ بڑھتے ہیں۔ 1 فرسخ جو ہے یہ 3 میل کا بنتا ہے، تو 16 کو 3 سے ضرب دے دے یہ 48 میل بن جاتا ہے، آج کل کے 78 کلومیٹر بن جاتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ مسافر جو شرعی بنتا ہے وہ 48 میل پر ہے، 78 کلومیٹر پر ہے، جبکہ غیر مقلدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہر سفر میں قصر کرنا چاہیے، جس کو عرف میں سفر کہیں، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ثناء اللہ ابن سری کہتے ہیں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کو جائے، اس کی کم سے کم حد بحکم حدیث شریف یہ 3 میل ہے۔ مفتی عبدالستار کہتے ہیں نماز قصر 3 میل یا 9 میل ہے۔ آگے ہے وتر 3 رکعتیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے مستقل مسئلہ۔ ننگے سر نماز نہیں ہوتی، حالت حیض میں طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ہیں، یہ بھی طلاق ثلاثہ پر انشاءاللہ آپ مستقل سبق پڑھ لیتے ہیں۔ یہ پچھلے سال مری میں
نتیہ گلی، وہاں پر ایک بنات کا مدرسہ تھا، تو اس بنات کے مدرسے میں ختم بخاری اور اس میں میرا موضوع رکھا تھا، انہوں نے طلاق ثلاثہ پر۔ اس کی وجہ ہے کہ اس علاقے میں طلاق کا ماحول بہت زیادہ ہے، رجحان بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں، اگلے مدرسے میں غیر مقلدین بیٹھا ہوتا ہے، ان سے کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہے۔ بیوی کہتے ہیں میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دی، اب کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، رجوع کر لے، رجوع کی ضرورت ہی نہیں، بس ویسے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو وہاں پر تقریباً 1.25 گھنٹہ میں نے اس موضوع پر بیان کیے ہیں، حالانکہ ختم بخاری کا تھا، لیکن موضوع کیا رکھا تھا؟ طلاق ثلاثہ۔ تو دیکھو 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، اور 1 طلاق 1 ہوتی ہے، اور 2 طلاقیں 2 طلاقیں ہوتی ہیں۔ اس پر تفصیلی واقعات ہے، تفصیلی احادیث ہے، وہ انشاءاللہ طلاق ثلاثہ بلکہ میں تخصص والے ساتھ امیر سب بتائی تھی۔ وقت ختم ہونے والا ہے، تو آخر میں ایک سوال ہے اور اس کا جواب آپ سے سن لیتے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیا تو ہم خود بیان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا آپ نے تو پوری فائل پڑھا دی ہے، اس فائل میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ غیر مقلدین کا امام ابو حنیفہ کے ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ آپ نے فائل تو پڑھائی ہے لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام بخاری کے احادیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تو آپ نے ثابت کر دیا، ہم مان لیتے ہیں۔ بہت ساری روایت ایسے ہیں جو امام بخاری کے عمل کے خلاف ہے، تو پھر تو بہت ساری روایت ایسے ہیں جس پر تم بھی عمل نہیں کرتے ہو۔ صحیح بخاری میں بہت ساری روایت ایسے ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، تو پھر تو تمہارا یہ دعویٰ کرنا کہ غیر مقلدین جو ہیں یہ امام بخاری کے اس صحیح بخاری پر عمل نہیں کرتے، احادیث پر عمل نہیں کرتے، ان کا عمل حدیث کے مخالف ہے، تو پھر تو تمہارا عمل بھی تو حدیث کے مخالف ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں کتنے ابواب ذکر کیے ہیں، لیکن ہمارا تو عمل جو ہے اس ابواب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ تو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ غیر مقلدین کا عمل جو ہے یہ امام بخاری کے احادیث کے خلاف ہے، غیر مقلدین کا عمل جو ہے امام بخاری کے ابواب کے خلاف ہے، تو تمہارا عمل بھی تو امام بخاری کے احادیث کے خلاف ہے، تمہارا عمل بھی تو امام بخاری کے ابواب کے خلاف ہے، تو پھر کیا جواب دیں گے؟ جواب کسی کے ذہن میں ہے؟ جی جزاک اللہ۔ تو اس کا جواب آپ ذہن میں رکھ لیں، وقت کم ہے ورنہ آپ سے سن لیتا میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو آپ کا یہ سوال کرنا بالکل فضول ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ابواب قائم کیے ہیں، یہ ابواب امام بخاری امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے، بلکہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ ہے۔ انہوں نے اپنے امام کے فقہ کے مطابق ابواب لائے ہیں، اور ہم اپنے امام کے فقہ کے مطابق ابواب قائم کرتے ہیں۔ ہم اپنے امام کی بات کو مان لیتے ہیں، وہ اپنے امام کی بات کو مان لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اعتراض کرنا تمہارے خلاف ہے، تم کہتے ہو ہم تقلید نہیں کرتے، تقلید تو شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں تم امام بخاری کے ابواب کیوں مانتے ہو، امام بخاری کے احادیث کو کیوں مانتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ کم از کم اگر تم نے امام ابو حنیفہ کی بات کو تو نہیں مانی، امام بخاری کی بات کو تو مان لی ہے نا، امام شافعی کی بات کو تو مان لی نا۔ اگر تم اس کو کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ کی بات کو مان لینا تقلید ہے، تو یہ تمہارا وہم ہے۔ امام شافعی کی بات کو مان لینا یہ بھی تقلید ہے، امام بخاری کی بات کو مان لینا یہ بھی تقلید ہے۔ ہم نے اگر امام بخاری کے ابواب کو نہیں مانا، اشکال نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم نے امام بخاری کے ابواب کو مانا ہے تو پھر اشکال ہے، کیونکہ آپ تو غیر مقلد ہیں، آپ تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تو لہٰذا امام بخاری کے ابواب ہمارے خلاف نہیں ہے۔ دوسری بات، امام بخاری نے جو احادیث ذکر کی یہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک مثال ذکر کرتا ہوں، اس کا ہم جواب دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ترک رفع الیدین ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، تو یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے رفع الیدین کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم تو رفع الیدین کے انکار منکر نہیں ہیں، ہم تو رفع الیدین کے قائل ہیں، لیکن رفع الیدین کے دوام کے قائل نہیں ہیں۔ امام بخاری نے کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کیا
کہ اللہ کے نبی نے مرتے دم تک رفع الیدین کیا ہے۔ اگر امام بخاری یہ حدیث ذکر کرتے کہ اللہ کے نبی ہمیشہ رفع الیدین کرتے تھے تو پھر ہم سمجھتے تھے کہ امام بخاری کی روایت ہمارے خلاف ہے، لیکن امام بخاری نے یہ روایت کبھی پیش نہیں کیا کہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے۔ امام بخاری نے ذکر کیا اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے تھے، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، ثبوت کے تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن دوام کا کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا ہے، ثبوت ہے، ثبوت کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کیا ہے، اس کا کہیں پر بھی تذکرہ نہیں کیا۔ اگر ہمیشہ کا تذکرہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کی روایت ہمارے خلاف ہے۔ جہاں پر ثبوت ہے، ثبوت کو ہم بھی مانتے ہیں، ثبوت کو امام بخاری بھی مانتے ہیں، ثبوت کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں، تو اسی وجہ سے امام بخاری کے ابواب بھی ہمارے خلاف نہیں ہیں، امام بخاری کے احادیث بھی ہمارے خلاف نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسئلہ اور عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔